جنہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت یہ طاقت ضرور عطا کی ہے کہ وہ جس شکل میں چاہیں آتے ہیں، انسانوں میں سے جس کی شکل میں چاہیں یا جانوروں کی شکل میں آنا چاہیں، جس شکل میں چاہے آتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جن ہو بہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آئے اور آ کر کسی سے گفتگو کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے اور خواب میں دیکھی ہوئی شکل و صورت بالکل بغیر کسی کمی بیشی کے پوری طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے مل جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اسے خواب میں کروایا ہے۔ یہ حق ہے، اس میں کوئی جو شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن وہیں یہ بات بھی حق ہے کہ اگر اس شکل میں نظر آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی بات کوئی ہدایت لوگوں کو ملتی ہے، یعنی کوئی خواب میں دیکھنے والا کہتا ہے کہ خواب میں آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فلاں کام کرنے کا حکم دیا، تو وہ شریعت کا حصہ نہیں بنے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہونے کے ساتھ مکمل ہو چکا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس موضوع میں کئی پہلو اصل میں آتے ہیں، ان سب کو جو ہے سمجھنا چاہیے۔ پہلی بات یہ کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو شکل ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں ہوتا ہو، تب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کی ہمت افزائی ہے کہ تم جو خیر کے کام میں ہو اس میں اور آگے بڑھو، اور اگر کہیں غلطی کر رہے ہو تو ان غلطیوں سے بھی بچنے کی کوشش کرو۔ اس کی ہمت افزائی کی بات ہے، جس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرامت ہے اس کے لیے بس، لیکن یہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، اس میں ملنے والی ہدایت شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ شریعت مکمل ہو چکی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، جب دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس وقت صحابہ بڑے بدحال ہوئے، بہت درد اور کرب کی کیفیت سے گزرے صحابہ۔ کافی دنوں کے گزرنے کے بعد ایک معزز صحابیاں ہیں، وہ بہت رو رہی تھیں۔ کچھ صحابہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ دیکھیے دوسرے صحابہ کو صبر اور قرار آ چکا ہے، آپ کیوں روتی ہیں؟ آپ مت روئیں۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں میں اس لیے نہیں روتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس لیے نہیں روتی۔ مجھے رونا یہ سوچ کر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو وحی کا سلسلہ آسمان سے زمین کا جڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے ساتھ یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، گویا اب کوئی نئی ہدایت آنے والی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی سمجھ ہے، صحابہ کا یہ معاملہ تھا۔ اسی لیے ہم نے یہ جو بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھتا ہے کوئی آدمی، تو خواب میں دیکھنے والا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہو بہو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے مماثلت مشابہت رکھنے والی شخصیت کو دیکھتا ہے تو بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، لیکن وہاں سے کوئی شریعت کوئی مسئلہ نہیں لے گا، وہاں سے کوئی نیا مسئلہ دین کے اندر کسی مسئلے کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ہے اس مسئلے کی۔ دوسری زیادہ اہم بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت تو اختیار نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ بعض اہل علم نے اس کا سبب بیان کیا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی بابرکت ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شیطان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا روپ دھارنے کا اختیار نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز ہونے کی وجہ سے۔ اور ساتھ میں بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی، گرچہ یہ بات محل نظر ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ بسا اوقات شیطان جو ہے مطلب لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ کر دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار کرنے کی اجازت نہیں دے۔ ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر نظر آتے ہیں تو نظر آنا حق ہے، لیکن جو باتیں اس میں نظر آتی ہیں ان کو شریعت کا مسئلہ ماننا یہ درست نہیں ہے۔ مسئلے کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کر سکتا، تو اہل علم نے اس سے یہ مسئلہ بھی مستنبط کر کے بتلایا
کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اس لیے نہیں اختیار کر سکتا کہ ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ دوسری طرف اہل علم نے یہ بھی بیان کیا کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو شکل میں اگر آ کر بتائے گا تو گرچہ شریعت کا حصہ نہیں ہوتی، لیکن بعض لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں، بعض لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات بھی لکھی، یہ بات بھی واضح کی، بتلایا کہ یہ بات حق ہے کہ شیطان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بزرگ کی یا کسی جو ہے نیک انسان کی، کسی صالح آدمی کی شکل میں آئے اور آ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ شیطان خواب میں میرے نام سے نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ شیطان جو ہے وہ میری شکل نہیں اختیار کرتا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اہل علم نے اس الفاظ کی باریکی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی بھی شکل میں آئے، کسی بھی بزرگ کی شکل میں آئے اور آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرے۔ یقیناً وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل جیسی شکل نہیں لائے گا، لیکن بزرگ بن کر، نیک بن کر آئے گا اور آ کر دعویٰ کرے گا، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ آدمی اگر خواب دیکھتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے، اسے اگر پوری شکل و صورت، پوری باریکی کے ساتھ یاد ہو تبھی وہ اس مسئلے میں آگے بڑھے، ورنہ جو ہے مطلب اس خواب کی طرف توجہ نہ دے۔ اور اگر اسے شکل و صورت پوری طریقے سے یاد ہو تو پھر اس شکل و صورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک کتابوں میں لکھا ہے، شمائل کی کتابوں میں جن کا تذکرہ ملتا ہے، اس سے ان کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ اگر کہیں بھی فرق نظر آئے، کہیں بھی کمی بیشی نظر آتی ہے، کہیں بھی اونچ نیچ نظر آتی ہے، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی ایک صفت ذرا مختلف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں ہے، نعوذ باللہ کوئی اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بات اہل علم نے جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے، اور کئی ایک واقعات اس سلسلے میں اہل علم نے نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے صرف میں نقل کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے یہ بات نقل کی کہ میلاد کی مناسبت سے ہم مجلس میں موجود تھے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے درود پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ سرکار تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ساری مجلس کے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ادب میں، احترام میں سب کھڑے ہو گئے۔ جب سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھ کھڑا ہوا، تو کہتے ہیں میں نے حقیقتاً دیکھا کہ ایک بالکل سفید لباس میں ایک شخصیت تشریف لا رہی ہیں، اور بالکل جو ہے مؤدب، بہت باوقار شخصیت نظر آتی ہے۔ تو میں نے یہ دیکھا تو سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں جیسے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو شخصیت آ رہی ہے وہ سیاہ چہرے والی ہے۔ نعوذ باللہ، ہم سب تو جانتے ہی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گورے تھے جیسے خون کے رنگت کی آمیزش جس میں تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے انار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں، اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو شخصیت سامنے آ رہی ہے وہ کالی کلوٹی ہے۔ تو کہا یہیں سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ شاید میرے ساتھ جو ہے دھوکہ ہو رہا ہے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں جن یا شیطان نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، اس سے روک دیا ہے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ کسی اور شکل میں آ کر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو ہم جو نقطہ اس وقت سن رہے ہیں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو جو چیزیں عطا کی ہیں، جو قدرتیں عطا کی ہیں، یا ان کی جو صفات، جو خصوصیات اللہ نے بیان کی ہیں کتاب و سنت میں، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ شکل بدلنے پر قادر ہیں۔ وہ شکل بدل سکتے ہیں اور شکل بدل کر آ سکتے ہیں، اور آ کر کسی بھی انسان کے ساتھ معاملہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سامنے والے کو پتا چلے کہ واقعی وہ جن ہے کہ نہیں ہے، یہ اس کا پتا چلنا ضروری نہیں۔ جیسے مکہ کے مشرکوں کو پتا نہیں چلا کہ وہ شیخ نجدی جو ہے وہ شیطان ہے،
مکہ کے مشرکوں کو پتہ نہیں چلا کہ سراقہ ابن مالک ابن جعشم کی شکل میں جو آدمی آیا ہوا ہے وہ سراقہ نہیں ہے، اس کا پتہ اس کو بالکل نہیں چلا، لیکن شیطان ان کے درمیان آیا۔ تو شیطان شکل بدل کر، جن شکل بدل کر آ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بات انشاءاللہ ہمارے لیے آئندہ بھی مددگار ثابت ہوگی، ہمارے سامنے یہ بات آئے گی کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں لوگوں نے اس حقیقت کی سے لا علمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، دھوکے کا شکار ہوئے، اور شیطان جو ان کے سامنے کسی اور شکل میں آ رہا تھا اسے انہوں نے جو ہے کوئی فرشتہ یا کوئی نیک انسان سمجھ لیا، اور یہ سمجھ کر کہ کوئی فرشتہ ان کی مدد کر رہا ہے، گمراہی کا شکار ہوئے۔ تو یہ مسئلہ ہمارے آج کے اس حلقے کا آخری مسئلہ تھا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم لوگ جاری رکھیں گے اپنے اگلے حلقات میں، جس میں ہم لوگ جن اور شیطان سے متعلق مزید کچھ تفصیلات سنیں گے، اور اس کے بعد کچھ مسائل کی طرف توجہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہیں آپ نے سنی ہیں ان کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔